ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ ادارہ عکس و آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: اسلامی تحریکیں اور سیاسی مستقبل۔ تحریر: پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ ترجمان القرآن، اگست 2018۔ گزشتہ چند برسوں سے اسلامی تحریکوں کے حوالے سے ایک سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی تحریکات کا کوئی سیاسی مستقبل ہے، یا مغربی صحافت و ابلاغ عامہ کے اس قیاس کو درست مان لیا جائے کہ اب نظریاتی جنگ کا دور ختم ہو چکا اور یہ صدی سرمایہ دارانہ نظام کی صدی ہے، لہٰذا دنیا کے دیگر تمام سیاسی نظاموں کو موجودہ حالات کے تناظر میں اپنے اندر تبدیلی اور لچک پیدا کر کے سرمایہ دارانہ طرز فکر اور نظام کے ساتھ تعاون و اشتراک کی شکلیں اختیار کرنی ہوں گی۔ مغربی اور مغرب زدہ مصنفین نے اس تصور کو اتنی تکرار کے ساتھ علمی جرائد، اخبارات اور برقی ابلاغ عامہ میں پیش کیا ہے کہ آج ایک نوجوان یہی سوچتا ہے کہ اسلام اور سرمایہ دارانہ نظام کی نظریاتی جنگ اب لا حاصل ہے۔ اس لیے مقابلے کے لیے دو ہی راستے ہیں: زیر زمین سرگرمی کے ذریعے کسی عسکری انقلاب سے نظام بدلا جائے، یا پھر مغربی سرمایہ دارانہ جمہوریت سے سمجھوتا کر کے اسلام کے آفاقی اصولوں کو کچھ عرصے کے لیے کسی سرد خانے میں ڈال دیا جائے اور وقت کی راگنی کے ساتھ اپنی لے ملا کر سیاسی زندگی کے سفر کو آگے بڑھایا جائے۔ اس فکری انتشار کے نتیجے میں بہت سے نوجوان اسلامی نظام کے قیام کو شک کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور اور اپنی دینی وابستگی اور سیاسی وابستگی میں فرق پیدا کرنے پر آمادہ نظر آ رہے ہیں۔ اس نازک اور فیصلہ کن دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ عالمی تناظر میں اس صورتحال کا تجزیہ کیا جائے اور ایک مثبت زاویہ نظر فراہم کیا جائے۔ موجودہ عالمی کشمکش۔ عالمی پس منظر میں دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ جس سرد جنگ کا آغاز جنگ عظیم اول سے شروع ہوا تھا، وہ ایک مختصر وقفے کے بعد آج بھی نئی شکل میں برقرار ہے، اور اس سرد جنگ کے علمبردار یورپی ممالک اور امریکہ دنیا کے نقشے پر اور خصوصاً مسلم دنیا کی بندر بانٹ کرنے میں پہلے سے زیادہ سفاکی اور چلاکی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں۔ دوسری جانب مسلم ممالک کے فوجی، موروثی اور سیاسی حکمران اپنے ذاتی اقتدار کو بچانے کے لیے مسلم مفاد سے قطع نظر مغربی شاطروں کو ہی اپنا خیر خواہ سمجھتے ہوئے انہی کے اشاروں پر سرگرم عمل ہیں۔ یورپی طاقتوں خصوصاً برطانیہ، فرانس اور امریکہ ناٹو کے ذریعے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلم دنیا کو مزید تقسیم کر کے انہیں مجبور و محکوم بنانے میں مصروف ہیں۔ ادھر روس اس مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بٹورنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے، جبکہ مسلم ممالک کے حاکم طبقے ان خطرات کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے علاقوں میں ایسی اصلاحات کر رہے ہیں جو مغربی طاقتوں کو یقین دلا سکیں کہ انہیں مسلم دنیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مسلم دنیا تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر ان کی نظر کرتی رہے گی تاکہ اس وفاداری کے نتیجے میں مسلم ممالک کے حاکموں کو اقتدار سے بے دخل نہ کیا جائے۔ خود مغربی مفکرین تاریخی شواہد کے ساتھ یورپی ممالک کے عزائم اور عملی کردار پر واضح الفاظ میں تنقید کر رہے ہیں، مگر مسلم ممالک کے سربراہ اور مغرب زدہ مسلم دانشور اس کھلی کتاب کو پڑھنے سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں 2016 میں شائع شدہ ایک اہم کتاب قابل ذکر ہے، جس کے مصنف میک ملن نے تاریخی دستاویزات کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ برطانیہ، فرانس اور روس نے باہمی تعاون کے ساتھ مسلم دنیا میں عدم استحکام، انتشار اور جمہوریت کے قیام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے اور جمہوری عمل کو ناکام بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ میک ملن کا شائع کردہ تاریخی جائزہ مغرب کے دوہرے اخلاقی معیار، مسلم دشمنی اور مفاد پرستی کی سچی تصویر پیش کرتا ہے، اور نام نہاد حقوق انسانی، مساوات انسانی، جمہوریت پرستی کے غبارے کی ہوا نکال دیتا ہے۔ دیکھیے، فرام دا فرسٹ ورلڈ
Cold War to the Arab Spring. What's really going on in the Middle East? ناشر پالگریو میک ملن، امریکہ 2016۔ اس جملہ معترضہ کے ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ مسلم اور غیر مسلم دانشور جو یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ سابقہ سوویت یونین کا منتشر ہونا سرمایہ داری کی فتح ہے، یہ کہتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ دو ایسے نظاموں کا مقابلہ کر رہے ہیں جن کی بنیاد ہی مادہ پرستی، انفرادیت پرستی اور محسوسات پر مبنی نظام حیات امپیریسزم پر ہے۔ مادہ پرستی کی طرف سے اس تقابلی مطالعے کو سادہ لوحی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے کسی ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مغربی سرمایہ داری وسائل پر غیر محدود کنٹرول حاصل کر لینے کو کامیابی قرار دیتی ہے، جبکہ اشتراکی تصور معیشت ریاست کی معاشی اجارہ داری کو اپنا ایمان سمجھتی تھی۔ اس طرح دونوں کی اصل مادہ پرستی اور معاشی قوت کا استحصالی استعمال رہا ہے، اس لیے ایک کا منتشر ہو جانا دوسرے کی فتح نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ روس اور چین دونوں میں نجی ملکیت اور سرمایہ کاری اور مارکیٹ کی معیشت کے فروغ کے باوجود امریکہ، یورپ اور سابقہ اشتراکی دنیا ایک طرح کی ملی جلی معیشت مکسڈ اکانومی کا نقشہ پیش کر رہے ہیں اور معاشی دلدل سے نکل نہیں پا رہے۔ نظریاتی کشمکش کے خاتمے کا دعویٰ۔ اس مختصر نظریاتی جائزے سے معلوم ہوا کہ پہلے بھی اور آج بھی اگر مقابلہ ہے اور مقابلہ ہو سکتا ہے تو ان کے درمیان جو اصل کے لحاظ سے مختلف ہوں۔ ماضی میں بھی اور آج بھی اگر مادہ پرست سرمایہ دارانہ یا اشتراکی معاشی نظاموں کے مقابلے میں کوئی متبادل نظام عوام الناس کو فلاح، کامیابی اور سکون فراہم کر سکتا ہے تو وہ اسلامی نظام معیشت اور نظام سیاست ہی ہے۔ یہاں امر بھی پیش نظر رہے کہ اگر واقعی نظریاتی جنگ کا دور ختم ہو گیا ہے تو پھر سرمایہ داری کے علمبردار ممالک مسلم ریاست اور اسلام کے نام سے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ دراصل ہر اس کوشش کے خلاف محاذ قائم کرنا ہے کہ جو اسلامی تصور حیات کو دنیا میں کسی بھی خطے میں رائج کرنے کے لیے کی جا رہی ہو، جس سے یہ بات متعین ہوتی ہے کہ نظریاتی جنگ کا دور ختم نہیں ہوا اور ختم نہیں ہو سکتا۔ مغرب کے بہت سے مفکرین گزشتہ 2 اشروں سے برابر کہہ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب کی برتری اور خصوصاً امریکی قیادت کا دور ختم ہو رہا ہے اور ایک ایشیائی قوت چین اس خلا کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر بعض مسلمانوں میں کچھ دانشور اس حقیقت کے باوجود یہ رائے رکھتے ہیں کہ نظریاتی جنگ کا دور ختم ہو گیا ہے تو یہ ان کی سادہ لوحی اور حقائق سے نظریں چرانا ہے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ خصوصاً مغرب اسلام سے خائف ہو کر اپنے تمام وسائل کو مسلم دنیا میں باہمی ٹکراؤ پیدا کرنے اور مسلم دنیا کے قدرتی وسائل پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ایشیا اور مشرق وسطی میں مسلسل دخل اندازی کر رہا ہے۔ وہ اسی نظریاتی ٹکراؤ اور جنگ کا ایک محکم ثبوت ہے۔ اگر اسلامی نظریے میں وہ دم خم نہ ہوتا تو پھر مغرب پر اسلام کا ہوا کیوں سوار ہے؟ وہ کیوں ہر تخریبی اور منفی کارروائی کو بنیاد پرستی، انتہا پسندی اور دہشت گردی وغیرہ کا نام دے کے اسلام اور مسلمانوں سے منسوب کر دیتا ہے؟ ہمارے خیال میں یہ ذہنی محکومیت اور مغربی مفروضوں کے تناظر میں اسلامی ریاست اور اسلامی نشاط ثانیہ کے مستقبل سے مایوسی کا رویہ ہے جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ گزشتہ زمانے کی اشتراکی معیشت کی اخلاقیات اور موجودہ زمانے کی حکمران مغربی سرمایہ دارانہ معیشت کی اخلاقی اقدار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس بنا پر ان دونوں کا مقابلہ اگر کسی نظام فکر سے ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے، جو اپنے ماخذ اور تشکیل کے لحاظ سے ایک بالکل مختلف تصور کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جائزہ نامکمل ہوگا اگر اس طرف اشارہ نہ کیا جائے کہ اگر واقعی اسلام اور سرمایہ دارانہ یا اشتراکی نظاموں کے درمیان نظریاتی اور سیاسی جدوجہد کا دور ختم ہو چکا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مصر میں اخوان المسلمون 70 سالہ آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود سابقہ انتخابات میں محض نظریاتی اساس کی بنیاد پر کامیاب ہوئی؟ یہ الگ بات ہے کہ اس نظریاتی کامیابی کو عالمی جمہوریت کے اجارہ داروں نے برداشت نہیں کیا اور جمہوری عمل کو من پسند فوجی آمریت کے ذریعے غیر اخلاقی اور غیر قانونی دخل اندازی کر کے ناکام بنانے کا شرمناک کھیل کھیلا۔ تحریک اسلامی الجزائر FIS اسلامک سالویشن فرنٹ نے 1990 کے آغاز
آغاز میں اسلامی نظریے کی بنیاد پر جمہوری ذرائع سے عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل کی۔ یہ واضح طور پر نظریے کی کامیابی اور اسلامی نظام کے قیام کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ اس کو ناکام بنانے کے لیے فرانسیسی سامراج کی پروردہ الجزائری فوج نے پرامن جمہوری انقلاب کو خونی انقلاب میں تبدیل کر دیا اور اس طرح ہزاروں بے گناہ شہریوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا۔ اسی طرح تیونس میں تحریک اسلامی نے نظریاتی بنیاد پر واضح کامیابی حاصل کی اور پھر ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے رضاکارانہ طور پر اقتدار میں دیگر سیاسی جماعتوں کو اس حد تک شریک کار بنایا جس سے خود النہضہ کے اسلامی تشخص پر شبہ کیا جانے لگا۔ اس طرح تیونس کی تحریک اسلامی نے ووٹ سے کامیابی حاصل کر کے مخالفین کو بقائے باہمی کے اصول کے تحت شریک اقتدار کر کے وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا، جو 20ویں صدی کی سیاسی تاریخ میں ایک منفرد مثال ہے۔ کیا یہ اس بات کا واضح ثبوت نہیں ہے کہ اسلامی تحریکات اصولی اور نظریاتی سیاست کی بنیاد پر دستوری ذرائع سے سیاسی میدان میں سرگرم ہیں؟ دراصل یہ سب مقابلہ نظریہ حیات کا ہے اور اصل مد مقابل باطل نظام ہائے زندگی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ کسی نظریے کی صداقت کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا عملی تجربہ ہماری اپنی نگاہوں کے سامنے ہو۔ کارل مارکس پر یقین رکھنے والوں نے آج تک اس کے نظریے کو کسی عملی تجربہ گاہ کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے فکری اور منطقی استدلال کی بنا پر درست تسلیم کیا ہے۔ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ نہ سابقہ اشتراکی روس میں اور نہ عوامی جمہوریہ چین میں آج تک کارل مارکس کی خیالی جنت کا وجود عمل میں آیا اور نہ آنے کا کوئی امکان ہے۔ اس کے باوجود بطور ایک نظریہ اشتراکیت کا وجود پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی نظریہ حیات ایک فلسفی کا خواب نہیں بلکہ یہ 1500 سال سے کہیں جزوی طور پر اور کہیں مکمل شکل میں نافذ رہ چکا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے مختصر دور میں دوبارہ یہ نظریہ عملی شکل میں نافذ ہوا اور پھر ملوک و سلاطین کی تمام خامیوں کے ساتھ ان ادوار میں اس کے اہم اجزاء قضاء، معاشرت اور معیشت عملاً نافذ رہے۔ البتہ سیاسی نظام میں انحراف کے سبب معاشرہ اسلام کی تمام برکات سے مستفید نہیں ہو سکا۔ یہ بات بھی پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ قرآن کریم دو قوتوں کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، ایک حقی قوت اور دوسری باطل کی قوت، جس کا مقابلہ قیامت تک زندہ رہنے والے اسلامی نظریہ حیات سے ہے اور رہے گا۔ اس معرکہ حق و باطل میں وقتی اتار چڑھاؤ فطری عمل ہے۔ حق و باطل کی کشمکش میں جہاں بدر ایک زندہ حقیقت ہے، وہاں احد و حنین اور موتا بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ حق اپنی صداقت کے باوجود مطلوبہ شرائط پوری نہ ہونے کے نتیجے میں وقتی طور پر مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن آخرکار حق کو غالب آنا ہے اور باطل مٹ جانے کے لیے ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ زندہ تصور حیات وقتی طور پر غالب نظر نہ آ رہا ہو لیکن اپنی عنصری صداقت کی بنا پر اس کو غالب ہونا ہے، اور باطل جو جانے اور ختم ہونے کے لیے ہے اسے فرار ہونا ہے۔ یہ وہ الہامی اصول ہیں جن سے قرآن کریم کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ حصول اقتدار کی راہ میں رکاوٹ۔ ایک بات اکثر صورتحال کی تہ تک نہ پہنچنے کی بنا پر بعض ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے کہ اگر تحریکات اسلامی کے پاس قوت نافذہ تمکن فی الارض نہیں ہے تو وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس طرح یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب تک اسلام کو ایک خطے میں عملاً نافذ کر کے نہ دکھا دیا جائے، عوام اس کی صداقت کے قائل نہیں ہوں گے اور تحریکات اسلامی کو ووٹ دے کر کامیاب نہیں کرائیں گے۔ اس کے مقابلے میں مغربی سرمایہ دارانہ جمہوریت یورپ اور امریکہ میں عملاً نافذ ہے۔ اس لیے اسلام کے علمبرداروں کو اپنے اندر لچک پیدا کر کے مغربی لادین جمہوریت سے تعاون و اشتراک کے ذریعے اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دراصل ان تمام خدشات و شبہات اور مغالطوں کی جڑ میں جو بات فکری طور پر بیٹھی ہوئی ہے وہ وہی خود ساختہ نظریہ ہے جس میں سرمایہ دارانہ جمہوریت اور معیشت کو دنیا کا واحد قابل عمل تصور قرار دیا گیا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ میں یہ نظام پھل پھول رہا ہے جبکہ مقابل نظریہ اشتراکیت شکست کھا کر میدان چھوڑ چکا ہے۔ اس لیے اب کسی اور تیسرے نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے انسانوں کو چپ چاپ اس نظام کو اپنا لینا چاہیے۔ ایسی بات کرنے والے اتنی ہمت تو نہیں رکھتے کہ یہ پوری بات زبان یا قلم سے ادا کریں، لیکن اسی تصور کو گھما پھرا کر اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اسلامی تحریک
تحریکات کی نظریاتی سیاست کا دور ختم ہو چکا. اب لا دینی جمہوریت کے اصول کو اپنا کر ہی کوئی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. اس لیے پاکستان کی بعض سیاسی جماعتیں بے اصولی کی سیاست کرنے کے باوجود کہتی ہیں کہ وہ اصولی سیاست کر رہی ہیں، حالانکہ ان جماعتوں کا اصول صرف ایک رہا ہے کہ وہ کس طرح اقتدار پر قابض ہو سکتی ہیں. ان تمام شبہات کا مختصر اور آسان حل قرآن کریم نے فراہم کر دیا ہے کہ باطل نظریات و تصورات کی طغیانی صداقت و حق کے نور کو گل نہیں کر سکتی، نہ اس پر غالب آ سکتی ہے. یہاں اصل غور طلب امر یہ ہے کہ تحریکات اسلامی کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اور صحیح افرادی قوت کی فراہمی اور ترجیحات کا تعین کس طرح کیا جائے. ان میں جب بھی صحیح تناسب اور درست توازن ہوگا، اللہ کی نصرت اور کامیابی یقینی ہے. لا دینی سرمایہ دارانہ جمہوریت و معیشت جو امریکہ اور یورپ میں نافذ ہے، کیا وہ کامیاب ہے اور کیا اس کے ساتھ تعاون ہی میں نجات ہے؟ وہ کشتی جو خود شکستگی سے دوچار ہے، اس پر تکیہ کرنا کوئی دانش مندی ہوگی. جس ملک کے عوام و خواص اپنی قیادت پر اعتماد نہ رکھتے ہوں، جہاں درجنوں بینکوں کو کنگال کر دیا گیا ہو، جو حکومت خود کئی ٹریلین ڈالر کی مقروض ہو، کیا ایسی گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں پناہ لینا مسلم دنیا کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے؟ یہ منظرنامہ بتاتا ہے کہ تحریکات اسلامی کا علمی، فکری، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی سطح پر باطل تہذیب اور جاہلی نظام کے ساتھ مارکا جاری رہنا ہی ایک فطری عمل ہے. لیکن جس چیز پر غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح مصر میں سیاسی اور دستوری ذرائع سے کامیابی کے بعد ایک فتح بیرونی دخل اندازی سے ناکامی میں تبدیل کر دی گئی، کیا ایسا ہی ہوتا رہے گا یا تاریخ کے دھارے کو موڑا جا سکتا ہے؟ مجوزہ حکمت عملی. اسلامی تحریکات جس دعوت کو پیش کر رہی ہیں وہ دعوت حق ہے. اس میں سیاسی اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور آزمائش کی حیثیت رکھتا ہے. اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور آخرت میں اجر ہے. اس لیے اگر سیاسی جد و جہد میں انہیں کوشش کے باوجود ہدف حاصل نہیں ہوتا تو کیا انہیں ناکام کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے خیال میں اس سوال سے بھی زیادہ غور طلب پہلو یہ ہے کہ تحریکات اسلامی کی دعوتی حکمت عملی، ترجیحات اور نظام تربیت کا تنقیدی جائزہ اور خود احتسابی کے ذریعے ان اسباب کا تعین ضروری ہے جو حصول ہدف میں رکاوٹ کا باعث رہے ہوں. قرآن کریم نے گھوڑوں کو تیار رکھنے کے حکم کے ذریعے ہمیں لازمی منصوبہ بندی اور ترجیحات کے تعین اور حکمت عملی کے وضع کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے. اس لیے تحریکات اسلامی کو اپنے مقصد اور منزل پر پورے اعتماد کے ساتھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک خلوص، اثار و قربانی اور بے لوثی کے ساتھ اپنا سب کچھ اقامت دین کے لیے لگا دینے والی ٹیم تیار ہو رہی ہے. امر واقع یہ ہے کہ تحریکات اسلامی کی سیاسی کامیابی ایک ضمنی پھل ہے. ان کا اصل حاصل وہ جد و جہد ہے جس کے نتیجے میں وہ صالح افراد کی جماعت پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ رحماء بینہم اور اشداء علی الکفار ہیں، جو بنیان مرصوص اور عباد الرحمن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد پر صرف سمعنا و اطعنا کہنے اور عمل کرنے کے قائل ہیں. جب اور جہاں یہ تربیت یافتہ افراد پیدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے وہ باطل پر غالب آتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اجتماعی اور سیاسی جد و جہد کے دوران مختلف درجوں کی سرگرمیاں اپنی جگہ، لیکن تبدیلی اور کشمکش کے عمل کو نتیجہ خیز بنانے اور پائیدار اصلاح کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز وہ مسلسل تعلیمی و تربیتی عمل ہے جس میں قرآن کریم کا براہ راست مطالعہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلق، عبادات اور حقوق العباد کا شدت کے ساتھ اہتمام، انفاق فی سبیل اللہ اور اپنے اصولوں پر سختی سے جم جانا شامل ہے. اگر معاشرے میں اخلاق باختگی ہے تو اس کے خلاف کھڑا ہونا، اگر معاشی استحصال ہے تو اس کے خلاف صف آرا ہونا، اگر عدل و انصاف نہیں ہو رہا تو اس کے قیام کی جد و جہد کرنا، راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر مدد طلب کرنا، دن میں رزق حلال کے حصول کی کوشش اور زندگی کے ہر لمحے کو صرف دعوت اللہ کے لیے استعمال کرنا
شرط اول ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس نے ہر دور میں احیاء اسلام کی جد و جہد کو وقار بخشا اور آخرت میں قبولیت کا امکان روشن کیا۔ تحریکی ترجیحات میں تعمیر کردار کو اولیت دیے بغیر محض افرادی کثرت پر توجہ دین کا مدعا نہیں ہے۔ تحریک کا سرمایہ اس کے وہ با کردار افراد ہی ہو سکتے ہیں جو قرآن و سنت کی دعوت اور تبدیلی و اصلاح کے طریقہ کار کو اختیار کریں اور وقت کی قید سے آزاد ہو کر تطہیر افکار، تعمیر سیرت اور معاشرتی عدل رائج کر سکیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور بھی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان صادق اور امین نمائندوں کو منتخب کریں جو شریعت کی بالادستی اور ملک میں اسلامی عدل اور معیشت کے نظام کو رائج کر سکیں۔ تحریک اسلامی کی بنیادی ذمہ داری ایسے افراد کی تیاری ہے جو ذاتی مفاد کے بندے نہ ہوں بلکہ صرف اور صرف خالق حقیقی کے بندے بن کر اس کے حقوق کو ادا کریں اور خلق خدا کے حقوق کے تحفظ میں ذمہ دارانہ کردار ادا کر سکیں۔ ان افراد کی تیاری کے بغیر جو تبدیلی بھی آئے گی وہ وقتی اور جزوی ہوگی۔ دعوت دین ایک ہمہ جہت اور نہ ختم ہونے والی جد و جہد کا نام ہے۔ اس کا ہر محاذ اہم اور ہر محاذ دوسرے سے مربوط اور اس کی معاونت کا محتاج ہے، جسے مسلسل خون جگر سے سینچنے ہی سے عصر حاضر میں تحریک اسلامی اپنی منزل سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ